السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہم لائے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ہے۔ زندگی کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا، کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینا، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹوکر پر، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی بہت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر تھوڑی سی اس پہ تھوڑا سا مشکل وقت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر ہی ساری مشکلات کیوں پڑتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کا مشکل وقت آتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، پھر اچھا وقت بھی آتا ہے، لیکن اچھے وقتوں میں ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن برے وقت میں ہمیں اللہ کی یاد بہت آتی ہے اور ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہمیں معاف فرما، کیونکہ کیا پتہ ہم سے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایسی زندگی آپ نے دی ہے۔ تو یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم کس ٹائم اور کس وقت میں یاد کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ آئیں ذرا دیکھیں کہ مشکل وقت میں انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ہر کسی کی یاد کرنے کا اپنا سٹائل ہے، اپنا طریقہ ہے، لیکن جو لوگ مشکلات سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور صبر اور یقین سے کام لیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ صبر بھی ان کو نہیں آتا، یقین بھی اللہ پر نہیں ہوتا ان کو، اور یقین بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مشکل وقت لاتا ہے تو یہ انسان کے آزمانے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نہ کہ ہمیں سزا دینے کے لیے کرتا ہے۔ پر ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر ایسی آزمائشیں نہ ڈال، اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے جو ایسے گناہ ہم سے، ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جو ہمیں ایسی مشکل زندگی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ یہ سب جو ہے یہ غلط باتیں ہیں۔ انسان کو تھوڑے سے صبر اور یقین کے ساتھ اور صبر سے رہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ رہنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا، لیکن بندہ شکر نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، اور بندے کو یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کو سخت کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے انسان کی اس میں بھلائی ہوتی ہے، نہ کہ اس میں رسوائی ہوتی ہے۔ یا خیر، ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہم غلط کام کریں گے اور اس میں رسوائی نہیں ہوگی، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ غلط کام کرو گے تو آپ غلط پاؤ گے، لیکن کچھ کام اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسان صرف اللہ تعالیٰ سے صبر، شکر اور یقین سے کام لیتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے سوا صبر شکر کے سوا کوئی اور راستہ ہوتا بھی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہم پر جو مشکلات ڈالتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس نے بندے کے لیے سوچا ہوا ہوتا ہے، لیکن بندہ نا شکری کرتا ہے، نا شکرہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی انسان پر غصہ آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انسان پہ غصہ نہیں آتا، لیکن یہ فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہوا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم جو ہے رسوا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور شرمندگی ہمیں لوگوں کے سامنے اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہر انسان جو ہے وہ کمزور ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انسان پہ مشکل ٹائم آتا ہے اور ایک برا وقت آتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور جانوروں اور اشرف المخلوقات میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بھی جانوروں کی طرح حرکتیں کریں گے، جانوروں کی طرح رہیں گے اور اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں پھر بہتر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز پیغمبروں کو سکھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک وہ باتیں پہنچائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور آگے جا کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ تو یقین ایک ایسا صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ بس ہم نے کہیں پڑھ لیا کہ یقین نہیں، یقین آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھنا ہوگا، تبھی تو بات بنے گی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھیں گے تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ گزرے گی، اور ہم بے سکون رہیں گے ساری زندگی۔ اور اگر ہم یقین رکھیں گے، صبر سے کام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی چیزوں سے نوازے گا کہ ہماری سوچ ہے، ایک انسان کی سوچ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو عطا کرے گا وہ صرف انسان کی سوچ ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، لیکن ہماری کوئی محبوب چیز چھین لے یا ہمارا کوئی کام ایسا ہو جس میں ہماری بہتری نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں چاہتا کہ کرے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو، تو بس پھر ہم پھول پھول بکنے لگتے ہیں اور ایسی واہیات الفاظ بولتے ہیں کہ شیطان بھی امان پائے۔ تو اس وجہ سے میں اس بات پر بار بار زور دے رہی ہوں کہ یقین دل سے، آپ کا جو یقین ہے وہ دل سے ہونا چاہیے، صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے کہ ایک لفظ ہے کہ بس یہ آپ نے کہیں لکھا ہوا پڑھ لیا کہ یقین نہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور صبر سے ہمیں کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اس راستے پر چلنا ہے، پھر آپ میری نعمتوں کا انتظار کرو گے کہ میں یہ ساری نعمتیں آپ کی جھولی میں جو ہے وہ ڈالوں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں صبر اور یقین سے کام لینا چاہیے۔ تو اس ٹاپک پہ تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چلیں ہم کہانی کا اختتام کرتے ہیں اور کہ آپ بھی بور نہ ہوں، اور خیر ہم تو بور نہیں ہوتے لیکن آپ ہی بور ہو جائیں گے، تو بس پھر اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری کہانیوں کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں گے، اور اس طرح سے ہمیں جو ہے
وہ حوصلہ افزائی ملے گی، اور ہم آپ کی خدمت میں ایسی ڈھیر ساری کہانیاں جو ہیں وہ لاتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔